دجال اعظم مرزا جیلمی جہنمی کی گستاخیوں کے لحاظ سے جو بھی عالم، خطیب، نقیب، نعت خواں، صاحبزادہ، پیر، گدی نشین ابھی تک نہیں بولا، وہ اپنی آخرت کی فکر کرے کہ قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو لوگ فرنٹ لائن پہ سمجھتے تھے دین کے لحاظ سے، تو تم نے کیوں نہ بولا؟ ویسے تو ہر مسلمان جو ہے اسے بولنا چاہیے، جو بھی مسلمان ہے اسے بولنا چاہیے، کیونکہ ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے، ان کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اس دجال اعظم نے، تو بولنا چاہیے۔ مگر یہ جو صاحبزادے ہیں، یہ اکثر صاحبزادے جو گدیوں پہ بیٹھ کے صرف نذرانہ بٹورنے کے لیے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات ہے تو وہ نہیں بولتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کا معاملہ تو وہ نہیں بولتے، اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو تو وہ نہیں بولتے۔ تو اس واسطے جو بھی عالم، خطیب، نقیب، نعت خواں، صاحبزادے، پیر، گدی نشین نہیں بول رہے، انہیں ابھی بولنا چاہیے اور فوراً بولنا چاہیے، اور حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس دجال اعظم کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، اس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا ہے، لہذا اس کو پھانسی دی جانی چاہیے، اور ایسی سزا ہونی چاہیے کہ عبرت بنے یہ، اور بعد میں کوئی بھی کسی صدی میں کوئی گستاخ پیدا نہ ہو، اس کی ایسی عبرتناک سزا اس کو ہونی چاہیے۔ مگر یہاں کیا ہے؟ یہاں تو بس نذرانے بٹورے جا رہے ہیں، صاحبزادے گدی نشین نذرانے بٹورنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو بول رہے ہیں اس دجال اعظم کے خلاف، ان کے خلاف بولیں گے۔ جو بھی عالم دین سنی بول رہا ہے، کتنے ایسے ہیں اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتے ہیں، تو وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، تو اس دجال کے خلاف تو نہیں بول سکتے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی گستاخ ہے اس کے خلاف تم نہیں بول سکتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گستاخوں کے خلاف تم نہیں بول سکتے، اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گستاخوں کے خلاف نہیں بول سکتے۔ تو تمہیں یہ سنی علماء ہی ملے ہوئے ہیں، صرف ان پر تم بک بک کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ فیس بک پر دیکھو جو اس طرح کی لائن پلید ہے، وہ علماء پر جو ہے تبرہ بازی کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، گالیاں دے رہے ہیں، اور جو صاحبزادے غیرت مند ہے، جو گدی نشین غیرت مند ہے، جو بول رہے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کی خاطر، اور اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کی خاطر، تو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بولتے ہیں، یہ جو آج کل کے ہیں، تو الحمدللہ وہ صاحبزادے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ یقیناً پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ جب تمہیں بولنے کی صلاحیت ہم نے عطا کی تھی، تمہیں قوت گویائی عطا کی تھی، تو کیوں نہیں بولے؟ تو اس واسطے ہر مسلمان کو حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہیے اس دجال اعظم کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ جب اس کی گستاخی ثابت ہے، حکومت پھر اسے پھانسی کیوں نہیں دے رہی؟ سوال کرے حکومت سے، پوچھے حکومت سے کہ یہ اسلامی ملک جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس پہ بنا ہے، بنیاد ہی جو ہے اس ملک کے بننے کے وہ کلمے کے لحاظ سے ہے، کلمے کی بنیادوں پہ یہ بنا ہے، تو جو کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے اس میں گستاخوں کو آخر ریلیف کیوں دی جاتی ہے، اور ان کو اتنا وقفہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اب کتنی ایسی حکومتیں انہوں نے گستاخوں کو بھگا دیا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں ان کو پھانسی پر لٹکایا، انہیں پھانسی دے دی، شہید کر دیا۔ تو حکومت سے بھی ہر مسلمان پوچھے، اور سنی جو ہے وہ لازمی بولیں، ہر نوجوان جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرے، ہر عالم بولے، ہر خطیب بولے، ہر نقیب بولے، ہر نعت خواں بولے، ہر صاحبزادہ بولے، ہر پیر بولے، ہر گدی نشین بولے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے، اس دجال اعظم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تو لہذا اس کو پھانسی کیوں نہیں دی جا رہی؟ جو بھی گستاخ ہو، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہو، اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہو، تو اس کو جو ہے سزا ملنی چاہیے، جو گستاخ رسول ہے اس کو پھانسی پر لٹکایا جانا چاہیے، اور جو صحابہ اکرام اور اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گستاخ ہیں انہیں بھی عبرتناک سزا دی جانی چاہیے، تاکہ کوئی بھی آئندہ کی صدیوں میں بھی کوئی گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت پیدا نہ ہو۔ تو اس واسطے جو نہیں بول رہے وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت میں یہ پوچھا جائے گا، مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، کیوں نہیں بولے تم؟ تو اس واسطے آج بھی وقت ہے، اے صاحبزادو، اے گدی نشینو، اے پیو،
اے علماء، اے خطبہ، اے نقیبو، اے نعت خانو، آج بھی وقت ہے، بولو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر، بولو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کی خاطر، بولو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کی خاطر۔ خدا کی قسم یہ دنیا فانی ہے، بالآخر مرنا ہے، اور وہاں یہ ساری مقدس ہستیاں سامنے ہوں گی، اور ہر بندہ سامنے ہوگا۔ اس وقت پھر جو دنیا کی زندگی میں جس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی آواز بلند کی ہوگی، جس نے جس لحاظ سے بھی قربانی دی ہوگی، یقیناً اس کی قربانی کا اسے اجر دیا جائے گا، اور اس نے اگر آواز بھی بلند کی تو اسے اجر عظیم عطا کیا جائے گا، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کے خلاف بولا اس کو بھی اجر عظیم عطا کیا جائے گا، جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کے خلاف بولا اس کو بھی اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ تو لہذا اگر بندہ دیکھو کلمہ بھی پڑھنے والا ہو اور ان مقدس ہستیوں کو ماننے والا بھی ہو اور ان کی عزت و ناموس پہ پیرا نہ دے سکے، تو یہی ہے کہ پھر بندے کو مر جانا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ بول بھی نہ سکے۔ تو اس واسطے جتنا ہم کر سکتے الحمدللہ یہ ہر مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے، جہاں تک ہو سکے گستاخوں کے خلاف اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء، خطباء، ان نقیبوں اور ان پیروں، صاحبزادوں، گدی نشینوں، نعت خانوں پر اللہ رب ذوالجلال اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے، فضل و کرم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر، کہ جنہوں نے ان گستاخوں کے خلاف اپنا کردار ادا کیا، وہ بولے جس لحاظ سے بھی جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے اپنی آواز بلند کی یا قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز بلند کرنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال جو ہے ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے صحابہ، سرکار کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کی عزت و ناموس پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔